السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت 13 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما پس بسبب، تو بوجہ ان کی، کس چیز کی؟ نقضہم، نون قاف ضاد روٹ ورڈ ہے، ابرام کی ضد ہے، معنی ہوتا ہے کسی چیز کا شیرازہ بکھیر دینا، توڑ دینا، جیسے بلڈنگ توڑ دی جاتی ہے نا، تو یہاں مراد کیا ہے؟ عہدوں کو توڑنا، ان کے توڑنے کے۔ کیا چیز توڑنے کی؟ میثاق، پختہ وعدوں کو، جو عہد و پیمان ہو چکے ہوتے، یہ آپ بہت جگہ پڑھ چکے ہیں۔ ہم، ان کے، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے جنہوں نے پختہ وعدے کیے اور توڑ دیے، تو پھر ریزلٹ بتایا جا رہا ہے لعناہم، لام عین نون روٹ ورڈ ہے، تو ہم نے ان پر لعنت کی۔ اس کا اصلی معنی ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا، دھتکار دینا، جیسے شیطان کو اللہ نے دور کر دیا، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا مستحق ہوگا۔ اور ہمارے عرف میں جب کسی بندے کے اوپر کہا جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ تو بڑا لعنتی ہے جی، تو وہ بد دعا کے معنوں میں ہوتا ہے، یا میں نے لعنت کر دیا ایٹسیٹرا، اللہ معاف کرے، اللہ ہماری زبانوں کو بھی اچھا کرے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو ان کی عہد شکنی کے سبب، عہد توڑنے کے سبب ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دیا، ایک تو رحمت سے دور اور دوسرا کیا کر دیا؟ قلوبہم، قاف لام با روٹ ورڈ۔ قلب کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھیرنا، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا۔ قاسیہ، قاف سین وہ روٹ ورڈ ہے، اور قسوہ کہتے ہیں سخت دل کو، یعنی پہلے نرم دل ہوں گے تو پھر سخت دل کر دیے گئے، کیوں؟ وعدے توڑنے کے سبب۔ سخت دل، پتھر دل جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، جس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ آگے وجہ بتائی جا رہی ہے کس وجہ سے، ایک تو وعدے توڑنے کے سبب، اور دوسرا ایک اور ظلم کرتے تھے، یحرفون، بدل ڈالتے تھے، تحریف، حرف یحرف تعریف کرنا، یعنی کسی چیز کو ایک جانب مائل کر دینا۔ جیسے تعریف الکلام، کیا معنی ہوا؟ کہ کلام کو اس کے موقع محل سے پھیر دیا، اور اس کے دو انداز میں ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا تھا، یاد کیجیے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی یہ لوگ کتاب کو، کلمات کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے سورۃ المائدہ میں بھی جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، یاد ہوگا آپ کو، وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، یعنی ان کے محل اور صحیح مقام پر ہونے کے بعد انہوں نے وہ چینج کر دیا۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا 75 آیت میں، مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، یعنی ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اس کے کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کے وہ بدل دیتے ہیں۔ سوری، یحرفون تعریف کر دیتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، کلمہ کلمات کو، یعنی پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا، جیسے ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کلام الہی میں وہ چینجز کر دیتے تھے، اور چینجز بھی دو طریقے سے ہوتی ہے، جیسے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا، اس کو یا مٹا دیتے تھے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس انداز میں وہ مفہوم بتاتے تھے کہ اصل مفہوم، اصل بات رہتی ہی نہیں تھی۔ عن مواضعہ، اپنے مقامات سے، وہ ضاد عین روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے نیچے رکھ دینا۔ ہم نے دورہ قرآن میں پڑھا تھا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور وہ کرینے سے آب خورے رکھے ہوئے ہیں، یاد آ گیا ہوگا۔ اور اسی طرح سورۃ النساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یاد آ گیا، یعنی یہ لوگ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔
اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے مواد موضع کی جمع. عن موادعہ اپنی جگہوں سے، یحرفون الکلم عن موادعہ وہ اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. اور نسو، نسیان یہ بھی اردو کا لفظ ہے، بھول جانا. نسو اور بھول گئے، انہوں نے بھلا دیا کیا چیز، حظًا، حاضا اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی حصہ، ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، مما اس سے یا اس چیز سے جو کتاب جیسے ہوتی ہے، اس کتاب کو یا جو نصیحت وغیرہ کی گئی ہوتی ہے اس سے جو ذکروا ان کو نصیحت کی گئی، ان کو نصیحت کی گئی، اس کو انہوں نے ایک حصے کو بھلا دیا، بہی ساتھ اس کے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور انہوں نے بڑا حصہ بھلا دیا جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا. ولا تزالو اور ہمیشہ رہیں گے، زالا یزالو اور ہمیشہ آپ رہیں گے، تطلع مطلع رہیں گے یعنی خبردار رہیں گے آپ. جیسے طلوع فجر کہا جاتا ہے نا، روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، طلوع ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. علی پر، خائنہ خیانت، امانت کی ضد ہے خیانت، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. منہم ان میں سے، الا مگر، قلیلا تھوڑے، منہم ان میں سے، فاعفو پس معاف کر دو، فاعفو معاف کر دیں، درگزر کر دیں. عفون یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا جس کا معنی ہوتا ہے درگزر کر دینا. انہم ان کو، اور اصفح تو درگزر کرو، اعراض کر دیں. اب یہ درگزر سے بھی زیادہ اچھا معنی ہے. ویسے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ہر چیز کا چوڑا پہلو، کھلا پہلو، چوڑا پہلو وغیرہ، اور یہ عفو درگزر سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت معنی ہوتا ہے اس کے اندر. یعنی اس قدر معاف کر دینا کہ عفو کا معنی ہوتا ہے کہ درگزر کر دیا، لیکن دل میں بات رہ بھی سکتی ہے نا. لیکن جب یہ لفظ آئے گا تو معنی کہ اتنا معاف کر دیا کہ وہ بندہ مجرم لگے گا ہی نہیں، یعنی اسے مجرم سمجھے گا ہی نہیں، صاف ستھرا سمجھے گا. یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اور آپ ہمیشہ آگاہ ہوتے رہیں گے، آپ پر مطلع ہوتا رہے گا کیا چیز، یعنی آپ آگاہ رہیں گی ان کی خیانت پر سوائے ان کے چند آدمیوں کے. تو محبوبہ آپ معاف فرماتے رہیے اور درگزر فرماتے رہیے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب با اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے محبت، محبوب رکھتا ہے اللہ تعالی محسنین احسان کرنے والوں کو. عدل ہوتا ہے برابر برابر دے دینا، اور یہ عدل سے زیادہ ہوتا ہے، اسے زیادہ دے دینا اور اپنا حصہ کم رکھنا ایٹسٹرا. یعنی بہت محبتوں کا اظہار ہے اس آیت کے حصے میں. ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے کہا، اِنَّا کہ بے شک ہم، نصارا ہیں. اب نصارا کے بارے میں ہے، اس کی وضاحت میں نے زیادہ تو آپ کو پیچھے بتائی ہوئی ہے. ایک تو
لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ عیسائی ہیں، جیسے سورۃ الصف میں کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے حواریوں سے کہا بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور یہ نصرانی کی جمع ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا وقالت الیہود لیست النصارى، یہود کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باہر طور پر نصرت سے ہے۔ اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہم، ان سے عہد، فنسو، پس وہ بھول گئے، پس انہوں نے فراموش کر دیا یا انہیں بھلا دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جیسے کوئی بھی چیز ہو اسے بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے تو بھول جاتا ہے نا۔ حظًا، ایک حصہ، مما، اس چیز سے جو ذکروا، ان کو نصیحت کی گئی، بھی، جس کے ساتھ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا تھا، انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا، پس ہم نے ڈال دی، ہم نے لگا دی، یعنی رغبت ڈال دی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ محبت کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض دشمنی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یعنی اس کا اچھے سینس میں نہیں، یعنی بھڑکا دی گئی، ڈال دی گئی ان کے دلوں میں۔ بینہم، ان کے درمیان، کیا چیز؟ عداوہ، اردو کا لفظ ہے عداوت، دشمنی، لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے، والبغضاء، اور بغض، کینہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی روز قیامت تک۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے بھی ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ روز قیامت تک بھڑکا دی۔ وَسَوْفَ، اور آگاہ کر دے گا، یعنی ان قریب۔ سوفا کا لفظی معنی ہوتا ہے ان قریب۔ صوفہ کے معنی مٹی یا بول کی بو سونگنے کے بھی آتے ہیں، اور اسے جیسے ریگستان میں ہوتا ہے نا، وہ سونگ سونگ کے پہنچ جاتے ہیں، اور قافلے کے جیسے رہنما ہوتے ہیں مٹی سونگ کے وہ رستے دریافت کرتے رہتے ہیں، اور اس دریافت کرنے والے کو مسافہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اونٹوں کا ایک مرض ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اس مرض کو سواف یا تو اس لیے کہا جاتا ہوگا کہ وہ موت کی بو سونگ لیتے ہیں، یا موت ان کی بو سونگ لیتی ہے، یعنی ان کو جلد موت آ جائے گی۔ وَسَوْفَ، اور ان قریب، يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، ان کو آگاہ کر دے گا رب کریم، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس سبب سے جو وہ کرتے تھے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ وہ کرتے تھے قیامت کے روز انہیں بتا دے گا، آگاہ کر دے گا کہ تم نے یہ کیا، یہ دیکھو اپنا ریزلٹ۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جتنے انبیاء تھے ان کی تکذیب بھی کی، مانا نہیں بلکہ تکذیب کی، انکار کیا، اور ظالموں نے حد یہ کی کہ انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا، تورات کے احکامات کو بھی چینج کر دیا، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، یوں سمجھے محبتوں میں ناز شریف تھی، تو تورات میں جہاں جہاں تھی وہ انہوں نے چینج کر دی، اور پھر بہت ساری اللہ نے جو ان کو باتیں تورات میں بتائی ہوئی تھی ان کو بھی، ان ہدایات کو بھی فراموش کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم تھا نا کہ وہ پیروی کریں، ان پر ایمان لائیں، تو ان حرکتوں کے نتیجے میں
ان لوگوں کو، کیونکہ وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، الٹا چینج کر دیا تھا، تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ تو یہاں سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ بار بار عہد توڑتے رہو گے، بدعمالیاں کرتے رہو گے، تو رزلٹ کے طور پر دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ آنسو دل کی سختی کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کے سبب ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر یعنی بہت زیادہ گناہ، کثرت سے گناہ ہوتے ہیں، شعب ایمان میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، محبوب کریم کا میٹھا بول، فرمایا کہ سخت دل آدمی اللہ تعالی سے بہت دور رہتا ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ تو یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع رہیں گے، آگاہ رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا اور رسولوں کے ساتھ بد عہدی ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی عادت تھی، اور یہ پرانی عادت ہے۔ ہاں، جو ایمان لے آئے ان میں سے جو تعداد میں تھوڑے ہیں، یہ خائن نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا ان پر گرفت نہیں ہے۔ تو آپ بھی درگزر کیجیے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے جنہوں نے محبوب کریم سے عہد کیے، پھر توڑ دیے، پھر اللہ نے محبوب کریم کو اس پر مطلع فرما دیا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ان کی عہد شکنی سے درگزر کیجیے، کہ جب تک کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرتے رہیں تو ان سے درگزر سے کام لیجیے۔ اور پھر نصارہ کا تذکرہ ہے، یعنی دین خدا کے مددگار، ان سے بھی ہم نے یعنی رب کریم نے اور ان کے رسولوں پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، لیکن وہ بھی انجیل میں دی گئی نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، انہوں نے بھی عہد شکنی کی، تو ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جیسے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ جب نصارہ نے کتاب الہیہ نے انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا، رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے اور حدود الہی کی پرواہ نہ کی، تو اللہ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی۔ رزلٹ کیا ہوا کہ یہ فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگے، اور عالمی عظیم جنگیں اور ان کی تباہیاں ان صاحبان کی برکتوں سے ہی تو ہی تھی۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کے تو دیکھیے۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے بھی تو کچھ اسباق ہے نا۔ دیکھیے، قرآن کریم نے بار بار واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر پٹکار اور ذلت اور رسوائی کا عذاب بلا وجہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اپنی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کا رزلٹ ہوتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن لگاتار نافرمانیوں کی جو سزا دنیا میں ملتی ہے وہ بھی تو کچھ کم اہم نہیں نا۔ اچھی صلاحیتیں اور عمدہ قابلیتیں بیکار اور معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو، اور یہ حقیقت آپ سب جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تذلیل ہی مطلوب نہیں ان آیات سے، بلکہ آپ لوگوں کو عبرت دلانا بھی مقصود ہے۔ کیسا نہ ہو کہ شامت اعمال سے تم بھی اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھو، تمہارے کان بھی حق سننے سے بہرے ہو جائیں، تمہاری آنکھیں بھی ہدایت کی روشنی دیکھنے سے اندھی ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی مسلسل نافرمانیوں کے باعث درگاہ رحمت سے دور ہٹا دیے جاؤ، تمہارے دل بھی ایسے سخت ہو جائیں کہ کوئی نصیحت، کوئی سرزنش سود مند ثابت نہ ہو، بلکہ قرآن کریم جیسی دل ہلا دینے والی کتاب بھی تمہارے دلوں میں خوف الہی کا جذبہ پیدا نہ کر سکے۔ اب سوچئے، غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس گردام میں تو پھنسے ہوئے نہیں۔ ذرا سوچئے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا تعریف اس کا بھی میں نے بتایا، ایک تو رد و بدل کرتے تھے، اصل عبارت کچھ اور ہوتی تھی، وہ بگاڑ دیتے تھے۔ دوسرا ان کے یعنی بگاڑتے تو نہیں تھے، مفہوم غلط بیان کرتے تھے یہود، دونوں تعریف سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ آج بھی وہ حرکات کر رہے ہیں، ایسی پوسٹ چھوڑ دیتے ہیں، اور اندھے بینے جو قرآن و سنت سے آگاہ نہیں ہوتے وہ فارورڈ کر کے سمجھتے بڑا احسان چڑھا رہے ہیں۔ جیسے عورت کا نام، یہ پچھلے دنوں میں نے پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ عورت کا نام اگر شوہر کے نام کے ساتھ آ جائے تو اس کی اتنی لمبی پوسٹ کہ یہ غلط ہے، یہ وہ بھی تو دیکھو کہاں کی وہ آیات اور احادیث تھی، کہاں چسپاں کی گئی تھی، اور آپ لوگوں نے بھی اس کو مانا بھی، اور ایسے کہ یہ غلط طریقے ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ عوام کو میں کہہ رہی ہوں، جب تک کہ مستند بات نہ ہو آپ نے فارورڈ نہیں کرنی۔
اور علماء کے لیے بھی اس میں ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ یہ کام تو نہیں کر رہے. اگر بنی اسرائیل نے یہ کام کیے تو ان کی یہ سزا ہے. اگر رسول اللہ کے ماننے والے، قرآن کریم کے ماننے والے یہ کام کریں گے تو ان کو ڈبل سزا ملے گی. تو آنکھیں کھول کے اپنا کام کیجیے، دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے. ہمیں وہی کام آئے گا جو اللہ اور اس کی رسول کی رضا والے کام ہوں گے. بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں، ایسے فتوے دے دیتے ہیں، اور یہ غلط ہے. اللہ پاک تمام دین کے کام کرنے والوں کو ہدایت دے. پھر ایک اور بات کہ انہوں نے بھلا دیا تھا کتاب کا اہم حصہ. اہم حصہ کون سا تھا؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بار بار حکم تھا، انہوں نے بھلا دیا. جہاں رسول اللہ کی تعریف تھی اور خوبصورت یعنی کتاب کو حسن دے رہے تھے، ان کو بھی فراموش کر دیا. آپ بھی ذرا سوچیے، رسول اللہ کا تذکرہ آئے تو اپنے من کو دیکھا کریں. اگر آپ کا من سوچ کے صحابہ کرام جیسے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے تو آپ مومن ہیں. اگر دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، یہ جو اوپر ہو گیا تو یہ نیچے ہو گیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو سوچئے ایمان آپ کا کمزور ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ کا تذکرہ سن کے من میں ٹھنڈ آئے، خوش ہو جایا کرو، خوش ہو جایا کرو. اور پھر تذکرہ ہے کہ انہوں نے خیانت کی اور غداری کی، لیکن آپ آگاہ ہوتے رہیں گے. تو یہ بھی یاد رکھیے، خیانت کرنا، غداری کرنا مومنین کی شان نہیں. اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ خیانت سے باز نہیں آئیں گے، لیکن ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. آج بھی تو بہت سارے اچھے لوگ ہیں، ان میں سے عبداللہ بن سلام وغیرہ بھی تھے. اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ وہ ستاتے رہیں لیکن آپ معاف کرتے رہیں محبوبہ. وہ آپ کے خلاف خطرناک سازشوں کے جال بنتے رہیں، آپ نظر انداز کرتے رہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، اور آپ سونے محبوبہ آپ اپنا کام کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو مکارم اخلاق کی، دیکھو کتنی خوبصورت اخلاق کی، کتنی بے نظیر تعلیم دی ہے. آپ بھی ذرا سوچئے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، یعنی میرے تادیب اور تربیت میرے رب نے فرمائی اور خوب فرمائی. آپ خود تو بتائیے، ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ہمارے محبوب جیسا؟ ہے کوئی ہمارے محبوب